الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمعے کا روز تمام روزوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار، اور اس دن جو سب سے عبادت افضل ہے وہ درود پاک ہے. اب سب سے افضل دن، سب سے افضل عبادت درود پاک، اس نبی پہ درود بھیجنا تو جو تمام نبیوں سے افضل ہے، اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی سب سے افضل فضیلت مل جاتی ہے. تو سارے مل کے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آج جمعۃ المبارک 8 شعبان المعظم کا یہ بابرکت دن، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بری گھڑیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کی پاک کتاب کو ہم سماعت فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین ينفقون اموالہم، بے شک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. 4 چیزیں اللہ نے بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو، والنہاری دن کو،
سرن خفیہ طور پر، وعلانیتاً اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، اب وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر انہیں اللہ کی بارگاہ سے، خالق کائنات کی بارگاہ سے ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کا انعام یہ ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ دنیا میں بھی وہ غم زدہ نہیں ہوں گے اور کل قیامت والے دن بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اب اگر اس آیت میں غور و فکر کیا جائے تو تفسیر ساوی میں امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ ان 40,000 دینار کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کو اس طرح صدقہ کیا کہ 10,000 دینار انہوں نے رات کو صدقہ کیا، 10,000 دینار انہوں نے دن کو صدقہ کیا، 10,000 دینار انہوں نے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر صدقہ کیا، اور 10,000 دینار جو ہے انہوں نے لوگوں سے چھپ کر صرف اللہ کو معلوم تھا وہ صدقہ کیا۔ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کے پاس 4 دینار تھے، آپ کے پاس 4 درم تھے، آپ نے 1 درم رات کو خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں، 1 درم دن کو خرچ کیا، 1 درم لوگوں سے چھپا کر خرچ کیا، اور 1 دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے خرچ کیا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، تصوف کی لائن میں اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں پہلے رات کو ذکر کیا، پھر دن کو ذکر کیا۔ دوسری چیز دیکھی جائے تو پہلے خفیہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا، پھر ظاہری طور پر اعلانیہ خرچ کرنے کا ذکر ہوا۔ تو اس سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو آدمی رات کو کوئی عمل کرتا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اسی طرح کوئی عمل خفیہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ لیکن صرف خفیہ اور رات کو عمل کرنے کا حکم ہی نہیں، دن کو بھی حکم ہے کہ دن کو بھی خرچ کیا جائے، لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو بھی اس طرف ترغیب ملے کہ مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا میں انہیں کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ اب وہ مال تو کثیر ہوتا ہے، لیکن اس میں سکون اور برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور احادیث میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے رحمت سے اس صدقے کو قبول کرتا ہے، اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے۔ جس طرح ہم کسی چھوٹے جانور کو پال کے بڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا رہتا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے، ظاہری طور پر تو 10 روپے کم ہو چکے ہیں، 100 روپیہ کم ہو چکا ہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو آخرت میں بھی یہ اجر جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے تھوڑے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے پاس مال کی دولت کی ریل پہ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتا جو بڑا ناشکرا ہے اور بڑا ہی گناہ گار ہے۔ دو شخص جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے، چاہے جیسے بھی گناہ ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے، اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر بجا نہیں لاتا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی طرف ایک راستہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اب اس آیے مبارکہ میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، خیرات کرنے کا حکم ہے۔ صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مال میں برکت، انسان کی عمر میں برکت، اس کے دنوں میں برکت، اس کے رزق میں برکت لاتی ہے۔ اور جو آدمی صدقے سے بچتا رہتا ہے وہ بخل کی طرف آ جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ اور جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور احترام بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ بندہ محبوب بنتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب جس آدمی کا پختہ یقین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ صدقہ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، وہ صدقہ کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، اس طرح وہ صدقہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے اسماء انفقی، اپنے مال کو خرچ کرتی رہا کرو، ولا تحسی، گن گن کر نہ خرچ کیا کرو، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو۔ اگر تم گن گن کے خرچ کرو گی فیحصی اللہ علیک، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو گن کے دیتا ہے اللہ بھی اس کو گن کے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُعْدِي فَيُعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی سمندر کی طرح جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اس سے حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب مال دینا چاہیے تو گن کے نہیں بلکہ بے حساب مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام منہ علیہ خرقہ، کہ کوئی آدمی اگر ایک کپڑا کسی مسلمان کو پہنا دیتا ہے، ایک کپڑا کسی حافظ قرآن کو دے دیتا ہے کہ یہ حافظ قرآن جب تک قرآن حفظ کرتا رہے گا، یہ پیارا سا سوٹ پہنتا رہے گا، سفید کپڑا پہنے گا۔ اب حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کپڑا جب تک اس کے تن پہ رہے گا، وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے، اس کپڑا اس حافظ کو پہنانے والے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حفاظ کرام پہ یا مومنوں پہ یا علماء کرام پہ یا مدارس پہ جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کی حفاظت کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ پورے عالم کا بادشاہ اس کی حفاظت اپنے ذمہ لگا لیتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، ایک آدمی مسلمان درخت زمین میں اگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی ایسی پھلدار چیز جس طرح کھیت کا دانہ گندم وغیرہ زمین میں اگاتا ہے، فیاکل منہ طیر، اب کیا کرتا ہے جب اس کو کاٹنے کا وقت آتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے،
اب اس سٹے سے ایک دانہ گر کے زمین پہ پڑ جاتا ہے، وہ ساری گندم کاٹ کے سارے سٹے گھر لے جاتا ہے، ساری گندم لے کے جاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ کوئی دانہ وہاں پہ گرا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ ایک دانہ گر جاتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے، اس دانے کو کھاتا ہے، اس دانے کو کھانے کی وجہ سے او انسان، یا کوئی انسان اس دانے کو کھیت سے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، او بہیمت، یا کوئی جانور چرتے چرتے اس کے سٹے کو منہ مار کر یا اس کے کھیت سے وہ دانہ کھاتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، الا کان لہ بہ صدقہ، تو وہ اس آدمی کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اسے قیامت کے دن اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ ایک انسان کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی گندم کے دانے گر چکے ہیں، اس کے سٹے میں سے گانے نکل کر زمین پہ گر چکے ہیں، اب وہاں سے پرندہ اڑ کے آیا، اس کو کھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو ایک انسان بغیر نیت کے جو صدقہ ہو رہا ہے اس کا ثواب اللہ کی رحمتوں سے مل رہا ہے، تو جو انسان نیت کر کر خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے جو مدارس پہ صدقہ کرتا ہے، جو حفاظ کرام پہ صدقہ کرتا ہے، جو دینی طالب علم پہ صدقہ کرتا ہے، اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو حفاظ کرام یا دین کی خدمت کرنے کے لیے جہاں پہ قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس پہ جو آدمی جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، اس کے ثواب کا عالم کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، اس نے راستے میں کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کسی بچے کو قرآن کریم خرید کے دے دیا، کسی بچے کو پیارا سا سوٹ بنا کے دے دیا، کسی مدرسے میں اینٹیں یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دی، جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ثواب بڑھتا جائے گا۔ پھر دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم کی جس کی وجہ سے نفع اٹھایا جاتا رہا، کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، لوگ اس کو سنتے رہے، اس سے نفع حاصل کرتے رہے، اس کی تحریر کو پڑھ کے نفع حاصل کرتے رہے، یا کسی آدمی نے کسی کو عالم دین بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، وہ مساجد میں جا کے قرآن پڑھاتا رہا، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، وہ عالم دین بنا، لوگوں کو مسائل شریعت بتاتا رہا، لوگوں کو نفع ہوتا رہا، تو سارا کا سارا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے اس پہ جو ہے وہ مال خرچ کیا ہوگا۔ اب تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، اگر کسی آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی اچھی تربیت کی، اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو پروان چڑھایا اور اسے یہ بات سکھائی کہ بیٹا میں مر جاؤں تو میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، میرے لیے صدقات و خیرات کرتے رہنا، مدارس میں میرے نام کی محفلیں کرواتے رہنا، مدارس میں میرے نام کے ختم دلواتے رہنا۔ اب وہ بندہ تو مر گیا، اس کا نیک بیٹا اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے باپ کے نام پہ مال خرچ کرتا رہا، تو اس طرح بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پتہ چلا یہ صدقہ یا صدقات و خیرات ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع دیتی ہے، اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور انسان کا منہ مال سے نہیں بھرتا، اس کے منہ میں مٹی آ جاتی ہے، تب بھی وہ جو ہے وہ مال کی جو کرتا رہتا ہے خواہش کہ مجھے مال مل جائے، مر جاتا ہے تب اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کا اصلی مال وہی ہے جو اس نے پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے لگایا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہی کل قیامت کے دن اس کو نفع دے گا۔ صحابہ کرام کیسا عمل کیا کرتے تھے، کتنا صدقہ دیا کرتے تھے؟ اگر احادیث میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام اپنے گھر کی ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے آیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ رہا ہے،
کوئی صحابی اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ رہا ہے، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو صبح سے لے کر شام تک جا کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، شام کو جتنی اجرت اسے کھجوروں میں ملتی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ چبوترے میں بیٹھتے ہیں، یہ جو اصحاب صفا بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے حدیثیں لکھتے رہتے ہیں، قرآن لکھتے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں کہ یہ مال کما سکیں، ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہم اپنا مال ان کے لیے آپ کو صدقہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ قبول کر کے ان کے اوپر خرچ کریں۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفا پہ اپنا مال خرچ کیا، صحابہ کو حکم دیا کہ جو اللہ کا پیغام پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا پیغام پڑھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، جو انسان ان پہ مال خرچ کرے گا، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور تمام نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1421 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی صدقہ کرنے کے لیے رات کو نکلا، اس نے سوچا کہ یا اللہ میں آج صدقہ کر کے رہوں گا، اس نے اپنا مال صدقہ کر دیا۔ اب جس کو صدقہ کیا وہ چور تھا، وہ ڈاکو لٹیرا تھا۔ صبح کو جب بات ظاہر ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے صدقہ کیا ہے لیکن چور کو دے دیا ہے۔ جب اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اسے یہ بات پہنچی، اس نے پھر نیت کی یا اللہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس نے اپنا مال اٹھایا، صدقہ کیا، کسی زانیہ بدکارہ عورت کو دے دیا۔ صبح پھر مشہور ہوا کہ جس نے جو رات کو صدقہ کیا ہے ایک زانیہ عورت کو دے دیا ہے۔ اس نے پھر نیت کی آج میں پھر جو ہے یہ مال صدقہ کروں گا۔ وہ مال صدقہ کرنے کے لیے نکلا، ایک امیر شخص راستے میں مل گیا، اس کو صدقہ کر دیا۔ صبح پھر پتہ چلا کہ اس نے جو مال دیا ہے کسی امیر کو دے دیا ہے۔ اب وہ اس سوچ میں تھا کہ پہلا جو میں نے صدقہ کیا ہے چور کو دیا ہے، شاید قبول نہ ہو، دوسرا صدقہ جو میں نے دیا ہے وہ ایک زانیہ عورت بدکارہ عورت کو دیا ہے، شاید قبول نہ ہو، تیسرا صدقہ میں نے دیا ہے وہ ایک امیر آدمی کو دے دیا ہے، شاید قبول نہ ہو۔ اس نے پھر نیت کی کہ ہائے افسوس میں نے چور کو اپنا مال دے دیا، ہائے افسوس میں نے امیر کو اپنا مال دے دیا، ہائے افسوس میں نے ایک زانیہ عورت کو اپنا مال دے دیا، میں اگلے دن پھر صدقہ کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ وہ شخص جو چور تھا اس کو مال مل گیا، اب وہ چوری سے رات کو بچا۔ وہ عورت جو زانیہ تھی اس کو مال مل گیا، وہ اس رات زنا سے بچ گئی۔ وہ امیر شخص اور اس کو جب اس بندے نے مال دیا اس نے عبرت حاصل کی کہ دین پہ مال خرچ بھی کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 بار صدقہ کرنے کا ثواب ملا ہے۔ تو جو ایک چور پہ صدقہ کرے اسے ثواب مل جاتا ہے، جو ایک زانیہ عورت پہ صدقہ کرے اسے ثواب مل جاتا ہے، جو ایک امیر آدمی پہ صدقہ کرے اسے ثواب مل جاتا ہے۔ تو جو مدارس میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جو احادیث پڑھنے والے لوگوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں، جو ان پہ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ان کو تو اعلیٰ ثواب ملے گا۔ ایک طرف چور ہے جو چوریاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک طرف حافظ قرآن ہے جو تہجد کے وقت بیٹھ کے اللہ کا قرآن یاد کرتا ہے، ایک طرف وہ زانیہ عورت ہے جو رات کو زنا کر کے منہ کالا کرتی ہے، دوسری طرف یہ حافظ قرآن صبح کو اٹھ کر مصلی پہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف وہ امیر شخص ہے جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا، دوسری طرف یہ علماء ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنا سارا بچپن اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو جو آدمی ان پہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کس طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے؟ وقت مختصر ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ضیاء القرآن میں بھی موجود ہے حدیث پاک، ابن کثیر میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی کا نام حضرت ابو الدحداح ثابت بن دحداح ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ یہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ حسنہ مانگ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم یا ابا الدہداء، اے ابو الدہداء ہاں اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں قرضہ حسنہ دو گے وہ قبول کر لے گا۔ حضرت ابو الدہداء فرماتے ہیں میرے پاس ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس کی چابی میں نے پکڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت آگے کیا، انہوں نے وہ چابی حضور کے ہاتھ پہ رکھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال تھا یہ سارے کے سارے باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا یہ قرض اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ واپس گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہیں، یہ وہی باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں، ان کے بچے بھی موجود ہیں، ان کی بیوی بھی موجود ہے۔ اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں اخرجی، اب اس باغ سے نکلو کیونکہ اقرضتہ الی اللہ، یہ باغ میں نے اللہ کی بارگاہ میں قرض کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے اس کو قرض حسنہ میں پیش کر دیا ہے۔ وہ وفا شعار بیوی کو دیکھے، کوئی بات نہیں کی، اپنا بوریا بستر سمیٹا، بچوں کو پکڑا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس نے یہ باغ آج جو ہے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس سے بہتر اس کا گھر تیار کر دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی خرچ کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا وہ اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ حدیثیں بہت زیادہ ہیں لیکن صرف ان سے ہمیں یہی عبرت حاصل کرنی ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، چاہے فقیر ہے یا مسکین ہے، ہر آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ دین کی خدمت کس طرح کرنی ہے؟ اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال دے کر مدارس میں دین کی خدمت کرے، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، بیٹیاں ہیں بچے ہیں، وہ مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروا کر، اپنی بیٹیوں کو مدارس میں داخل کروا کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس راہ پہ گامزن کرے۔ اگر کوئی ایسا بھی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر خود جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، جو قرآن کا کام کر رہے ہیں، جو حدیث کا کام کر رہے ہیں، ان کا دستے بازو بن کر اس معاشرے میں قدم بڑھائے، اللہ اس کا ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی مدارس پہ جو اسلام کے قلعے ہیں، جو اسلام کی مضبوط یہ حدود ہیں، ان مدارس پہ اپنا مال، اپنے بچوں کو، اپنی جان مان، ہر چیز جو ہے وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔